سال عمر بھی ہوگی. اور نمازوں سے محبت ایسی تھی کہ 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے کے لیے آتے تھے اور پیدل چل کر آتے تھے. 5 نمازیں فجر میں بھی 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے آتے تھے. تو ایک دن ان کے بیٹے تھے, وہ نیوی میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ آئے, چلتے ہیں گھر میں تو چائے وغیرہ پی لیتے ہیں. تو ان کے ساتھ میں چلا گیا ان کے ہاتھ. تو ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے ملاقات ہوئی, بڑی محبت کرتے تھے. ہم کو کا انتقال وغیرہ بات ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. 1-2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ان کے والد صاحب. تو بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا, تو مجھے کچھ شوق بھی تھا. ایک ہوتا ہے نا بندے کو اپنا شوق بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا بزرگوں, آپ نے تو پاکستان بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ بھی تو ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں, تو آپ ذرا کوئی واقعہ سنا دیں کہ جس میں ہمارے لیے درس بھی ہو. تو انہوں نے جو واقعہ سنایا, آپ یقین کریں جب وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور جب میں نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو. ابھی بات شروع نہیں کی, واقعہ سنانا شروع نہیں کیا, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ان کے. اور کہنے لگے کہ بیٹا, ہم جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہم جو جہاں پر تھا اس نے وہیں سے پاکستان کی طرف روح کر دیا. نہ گھر کی خبر, نہ ماں باپ کی خبر, نہ بہن بھائیوں کی خبر, بس جو جہاں تھا وہیں سے چل پڑا. اور بس ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ پاکستان بن کر رہے گا. ہر ایک کی زبان پر یہی, اور جو جہاں تھا وہیں سے چل پڑا پاکستان کی طرف. تو کہتے ہیں کہ لوگ, ہم کافروں کے قافلے بنتے تھے, نکلتے تھے لوگ, اور دشمن جو تھے وہ بھی پیچھا کر رہے تھے. تو جو ہاتھ میں آتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. کہتے ہیں کہ بیٹا ہم بھی نکلے تو ہمارے ساتھ لوگوں کے کچھ لوگ بہت جمع ہو گئے, تو ہمارا ایک گروہ بن گیا, ایک قافلہ بن گیا. تو ہم وہاں سے نکلتے ہوئے چھپتے چھپاتے ہم آ رہے تھے پاکستان کی طرف. تو ہمارے ساتھ ایک عورت میں مل گئے. ایک عورت, اس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا. ایک دودھ پیتا بچہ اس عورت کے پاس تھا. تو وہ عورت بھی ہمارے ساتھ مل گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم چھپتے چھپاتے آ رہے تھے, تو راستے میں ایک جگہ ہم چھپے. گنے کی جو فصل ہوتی ہے جس کو کماد کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا شاید, آپ جیسے بڑی بڑے جو ہے نا یہ کماد کی فصل ہوتی ہے اور بڑی گھنی ہوتی ہے یہ فصل. اس کے اندر انسان ویسے ہی چلا جائے تو دم اٹھنے لگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم چھپنے کے لیے اس فصل کے اندر چلے گئے تاکہ یہاں پر چھپے, کیونکہ دشمن بھی پیچھا کر رہے تھے. تو کہتے ہیں وہ عورت بھی ہمارے ساتھ ہی دودھ پیتا بچہ تھا. کہتے جب ہم اس فصل میں گنوں میں چلے گئے تو بعد میں جا کر چھپ گئے. تو اب وہ بچہ کا ظاہری سی بات ہے, بڑوں کا دم گھٹتا ہے تو بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے. کہا جب بچے کا دم گھٹنے لگا تو وہ بچہ رونے لگا. وہ بچہ رونے لگ گیا. کہتے جب وہ بچہ رونے لگا نا تو جتنے لوگ تھے سارے اس کی ماں کی طرف گھور کر دیکھنے لگے. کہ ظاہری سی بات ہے, بچہ روئے گا, آواز سنیں گے, دشمن تو آ جائیں گے, پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں سارے لوگ اس بچے کی ماں کی طرف دیکھنے لگے. اب یہاں پر وہ رک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور آگے جو بات انہوں نے کہی, اگر زمین زندہ ہوگا تو ہمارا بھی دل روئے گا اور آگے کبھی آنسو بہائیں گے. انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس ماں نے جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا, اس ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا گھونٹ دیا. اپنے اس بچے کو اس نے قربان کر دیا ملک پاکستان کے لیے. اس نے اپنے بچے کا گلا گھونٹ کر اس کے سانس بند کر دیے ہمیشہ کے لیے. لیکن پھر بھی نعرہ لگایا کہ لے کے رہے گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کل کو وہ ماں کے رب کی بارگاہ میں ہمارا گریبان نہیں پکڑے گی جس نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو قربان کیا ہوگا, جس نے چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹا ہوگا,